لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ ہی کے صدقے میں اس دنیا کو سجایا گیا، سنوارا گیا، بنایا گیا۔ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج ہیں، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں۔ کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی یہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرمایا ہے اور وضو کو لازمی قرار دیا ہے۔ حالانکہ وضو سابق امتوں میں ان شریعتوں میں بھی موجود تھا اور اس امت میں بھی ہے، تو جب سابق شریعتوں میں وہ چیز موجود تھی اور وہ اس امت میں بھی موجود ہے تو کچھ خاص خصوصیت نظر نہیں آتی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام و اکرام ہے اپنے محبوب پر کہ اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ خاص انعام رکھا ہے کہ فرق یہ ہے کہ اس امت پر اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، جبکہ یہ امتیازی شان سابق شریعتوں کو، سابق امتوں کو حاصل نہ ہوگی۔
یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی، حالانکہ وضو آیت پاک نازل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سابق شریعتوں میں یہ عمل رہا ہے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں اس وقت تک جب تک کہ نماز پنجگانہ فرض نہ ہوئی تھی، اس وقت تک آپ صبح میں 2 رکعت نماز اور شام میں 2 رکعت نماز کے لیے آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دوست صحابی اس وضو کو کیا کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد ہی یہ 2 رکعت صبح اور 2 رکعت نماز شام کو ادا فرماتے تھے، جب تک 5 وقتہ نماز فرض نہ کی گئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، اب ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ بھئی جب یہ پہلے سے ہی موجود تھا یہ عمل، تو پھر اس کو قرآن میں لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور اس سے کیا فائدہ ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنے محبوب کی امت کے لیے لازمی قرار دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت پہلی امتوں کی طرح تساہل یعنی کاہلی نہ اپنا لے اور یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وضو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، کوئی ضروری نہیں ہے، کر لیا جائے تو بہتر، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لازمی قرار دیا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب وضو کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، عبادت نماز کے لیے جب وضو کرتے ہو تو اس میں تمہارا اتنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اتنا انعام ہے کہ جب تم کلی کرتے ہو تو منہ کے اندر کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب دھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم منہ دھوتے ہو تو منہ کے جتنے بھی گناہ ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ سب کے سب ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھوں کے گناہ یہاں تک کہ ناخنوں کے بھی گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب تم سر کا مسح کرتے ہو تو سر کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب پیر دھوتے ہو تو پیروں کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ناخنوں کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، اے لوگو لا تغتروا، ایسا نہ ہو کہ تم مغرور بن جاؤ یہ میری بات سن کر کے، اور اس بات کو سمجھ بیٹھو کہ جب ہم نے وضو کر لیا تو ہمارے اعضائے وضو کے گناہ ختم ہو گئے ہیں، اب تو بالکل ہم پاک صاف ہو گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو لا تغتروا، تم مغرور مت ہو جانا اور اس بات کو مت بھول جانا، جتنی جلدی گناہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے انسان کی فطرت کی وجہ سے گناہ موجود بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس عمل کو جاری رکھو تاکہ ہر نماز سے پہلے اعضائے وضو کے گناہ ختم ہو جائیں اور تم ایک پاک صاف ہو کر اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، عبادت نماز ادا کرو۔ تو قرآن پاک میں اس وضو کو لازمی قرار دیا، اور وضو میں جن باتوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس میں ذکر فرمایا ہے 4 چیزوں کا۔ نمبر 1، منہ دھوئیں اتنا کہ داہنے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک چوڑائی میں،
اور لمبائی میں تھوڑی سے نیچے جو گٹھلی ہوتی ہے یہاں سے اور سر پر پیشانی جو ہوتی ہے، پیشانی کے بال تک جہاں سر کے بال جمے ہوتے ہیں، یعنی وہاں تک لمبائی میں اور چوڑائی میں داہنے کان کی لو سے اور بائیں کان کی لو تک اتنے حصے کو دھونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہاتھوں کا دھونا، یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخنوں سے لے کر کے اور کوہنی تک اتنے حصوں کو دھونا لازمی قرار دیا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ دوسری بات ہے وضو میں جو ضروری ہے، جن کو فرض کہا گیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر سر کا مسح کیا جائے، چوتھائی سر کا، اس طرح سے کہ اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے اس پر پھیرا جائے تاکہ وہ بال اچھی طرح سے صاف ہو جائیں، اس جگہ میں پانی کی تراوٹ سے نمی آ جائے ان بالوں پر، وہ صاف ہو جائیں۔ یہ تیسری بات وضو میں فرض قرار دی گئی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ٹخنوں تک، جنہیں گٹے بھی کہا جاتا ہے، وہاں تک پیروں کو دھویا جائے اچھی طرح سے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ چار باتیں جو ہیں وضو میں ضروری ہیں، ان کو فرض کہا گیا ہے۔ حالانکہ ترتیب سنت کے مطابق جو ہے وضو وہی ہے کہ ہر عمل کو اس وضو میں 3 بار کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور سنت طریقہ جیسے کہ آپ اور ہم سبھی وضو کرتے ہیں کہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، نرم جگہ تک ناک کی جگہ کو صاف کریں، اور اس کے بعد منہ دھوئیں، اور پھر دوبارہ ہاتھوں کے دھونے کا عمل کریں جو اب کی بار کوہنیوں تک دھوئے جائیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں میں پانی لے کر کوہنیوں تک اتاریں، اور اس کے بعد سر کا مسح کریں، پھر کانوں کی صفائی باہر سے اور اندر سے، اور پھر گردن کی صفائی جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیروں کو دھوتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر باقی عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ ثواب جو آپ کو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا تھا اس میں کمی آ جائے گی، لیکن وہ کام ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ ہاں، جو ضروری باتیں ہیں جن کو فرض قرار دیا ہے، اگر ان میں کوئی کمی باقی رہ گئی تو واقعی یہ عمل آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے وضو کریں سنت کے طریقے پر، لیکن ان چیزوں میں جو 4 چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں ان میں بہت زیادہ خیال رکھیں اور اچھی طرح سے ان کو عمل میں لائیں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وضو نماز سے پہلے کرنا یہ ضروری ہے، لیکن نماز قائم کرنے سے پہلے ایک غسل بھی ہے جس کو شرائط نماز میں رکھا گیا ہے، چونکہ انسان نماز سے پہلے یہ شرط ہے کہ وہ خود پاک ہو اور جگہ پاک ہو اور لباس پاک ہو۔ تو ان تینوں باتوں کی، باقی باتوں کی تو وضاحت انشاءاللہ اگر نماز کی شرائطیں اگر بیان ہوں گی تو اس میں ذکر کروں گا، لیکن صرف غسل کے حصے کو میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ غسل جو ہے، اگر یوں ہی آپ ایک سمندر میں غوطہ لگا لیں اور سارے بدن پر آپ کے پانی بھی چلا جائے تو شریعت کے مطابق آپ پاک نہیں کہلائیں گے۔ شریعت کے مطابق اس طریقے کے مطابق آپ اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں جو نبی نے طریقہ ارشاد فرمایا ہے، تو تب آپ پاک مانے جائیں گے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نبی نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اے لوگو ناف سے لے کر نیچے کے حصے کو، بدن کو اچھی طرح سے صاف کر لو۔ میں یہاں یہ درخواست کروں گا، چونکہ میری آواز مسجد سے باہر بھی گھروں میں پہنچتی ہے اور میری بہن بیٹیاں، میری مائیں میری آواز کو سن رہی ہیں، تو وہ بھی اس بات پر پوری توجہ رکھیں، چونکہ یہ صرف مردوں کے ہی لیے عمل نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی عمل ہے۔
تو وہ بھی اس بات کو خاص دھیان سے سنتی رہیں۔ تو سب سے پہلے ناف سے لے کر نیچے کے بدن کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، اور کوئی گندگی وغیرہ کسی طرح کی لگی ہو تو اس کو چھڑا لیا جائے، صاف کر لیا جائے۔ پھر نماز ہی کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے کے مطابق وضو کیا جائے۔ اس میں خاص دھیان یہ رکھا جائے کہ وضو میں وہ 4 باتیں فرض تھیں جو بہت ضروری تھیں، لیکن غسل میں 3 باتیں ضروری ہیں جن کو فرض قرار دیا ہے، ان کو عمل میں لانا اور اچھی طرح سے کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو کلی اچھے ڈھنگ سے کی جائے، ہونٹوں سے لے کر اور حلق کے کنارے تک، ڈاڑھوں کے آس پاس، مسوڑوں کے آس پاس، یعنی زبان کی کروٹوں میں سب جگہ پانی پہنچ جائے اور اس پانی سے منہ کے اندر کی رطوبت یا گندگی صحیح سے صاف ہو جائے۔ اس ڈھنگ سے اس طریقے پر کلی کی جائے، بشرط یہ کہ اگر روزہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں اندر غرارہ نہ کیا جائے گا، باقی کلی کی جائے گی، لیکن روزے کے علاوہ کلی اس ڈھنگ سے کی جائے کہ وہ غرارے کے ساتھ کی جائے تاکہ حلق کے کنارے تک بھی پانی کی تراوٹ پہنچ جائے اور وہاں تک صفائی ہو جائے۔ یہ کلی کا کرنا غسل میں فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر اس طرح سے کلی کری کہ خالی منہ میں پانی لیا اور وہ ڈاڑھوں کے آس پاس مسوڑوں تک بھی نہ پہنچا اور زبان کے کروٹوں میں بھی نہیں پہنچا اور یوں ہی اس پانی کو اگل دیا، تو آپ سمجھیں کہ یہ کلی نہیں مانی جائے گی۔ کلی اسی طرح سے مانی جائے گی جو مسوڑوں کے آس پاس اور کنار کے زبان کے کناروں کروٹوں میں اور حلق کے کنارے تک پانی کی تراوٹ پہنچ جائے اور اچھی طرح سے منہ صاف ہو جائے۔ اس طرح کا کلی کرنا غسل میں فرض ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک کی نرم جگہ کو جو اندر کا حصہ ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، بات کھل کر اور صاف کر کے بتانا چاہیے۔ ناک کے اندر اکثر رطوبت جو ناک سے نکلتی ہے وہ کبھی کبھی جم جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے اور اس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ اس رطوبت کو، جمی ہوئی کو، اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی کسی شخص کی ناک میں بال زیادہ ہوتے ہیں تو ان بالوں کا بھیگنا بھی اور ان کو صاف کرنا بھی ضروری ہوگا۔ میری بہن بیٹیاں اس بات پر دھیان دیں کہ جو ناک کے زیورات پہنے جاتے ہیں اور ناک میں ان کے لیے سوراخ کیا جاتا ہے، تو اگر زیور پہنے ہوئے ہیں تو اس زیور کو بھی ہلا لیا جائے تاکہ اس سوراخ میں پانی کی نمی آ جائے اور وہ سوراخ بھی صحیح ڈھنگ سے صاف ہو جائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو اس طرح سے یہ غسل میں پہلا فرض جو ہے وہ کلی کا کرنا ہے اور دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یعنی ناک کی صفائی ہے جو اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ اور تیسرا فرض جو ہے غسل میں وہ سر سے لے کر پیروں تک پانی کا بہانا ہے۔ پانی یوں ہی نہیں بہا دینا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ کبھی کبھی ہم جب نہاتے ہیں تو یوں ہی پانی بہا لیتے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی پانی بہا لیتے ہیں، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جو وہاں تک پانی کی تراوٹ نہیں پہنچتی اور نمی نہیں پہنچتی، یعنی کروٹوں میں کچھ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، یا کوئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی مونچھیں، ان کی داڑھی جو ہے وہ بہت گھنی ہوتی ہے، تو وہ پانی ان بالوں کے اوپر سے تو اتر جاتا ہے لیکن ان بالوں کے نیچے کی کھال پر جو جسم کا حصہ ہے اس بدن تک وہ پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے مرد حضرات اس بات پر بہت خیال رکھیں کہ مونچھوں، جن کی گھنی مونچھیں ہیں، ان کے تہ تک، یعنی جسم کے حصے تک، اور داڑھی کے اندر کا حصہ جو ہے جسم کا اس تک پانی ضرور پہنچائیں، اور ایک بال کے برابر بھی جگہ وہ حصہ بھی خشک نہ رہے، کیونکہ سارے بدن پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے جس کو فرض قرار دیا ہے۔ مرد حضرات بھی اور ہماری بہن بیٹیاں بھی اکثر ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں، یا ہماری بہن بیٹیاں کچھ دیگر زیورات بھی پہنے ہوئے ہوتی ہیں جو پیروں میں یا ہاتھوں میں، تو وہ زیورات کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ٹائٹ ہوتے ہیں جو گھومتے نہیں،
ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان زیورات کو اچھی طرح سے ہلا لیا جائے، انگوٹھی یا پیر کے چھلے وغیرہ ان کے نیچے جسم جو ہے ان تک بھی پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اور دیگر بھی ہم سب میں کچھ ایسا بھی جسم ہے، مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، کچھ ایسا بھی جسم ہے کہ جسم ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہونے کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہیں پہنچتا، تو ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وضو اور غسل نہایت اہم ہیں، صرف یہی نہ سمجھا جائے کہ یہ نماز کے تابع ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز کے لیے یہ بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وضو کی اور ان چیز کی غسل کی فرضیت کو اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو فرض قرار دیا ہے۔ آگے انشاءاللہ کوئی بات ضروریات کے لحاظ سے پھر اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔